ہم نے بصد خلوص پکارا ہے آپ کو، اب دیکھتے ہیں کتنی کشش ہے خلوص میں۔ تو اللہ زینہ جب یاد کر لیں گے 1082 الفاظ آپ کو یاد ہوں گے۔ علل اعلان کیا کرتا ہوں سچی باتیں۔ جب آپ پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تو شیطان کا واحد علاج ہے یہی، اگر مانگیں گے تو کام ہو جائے گا۔ ہم دعائیں پڑھتے رہتے ہیں، مانگتے نہیں۔ وعدہ یاد رہے تو ہمارے سارے معاملات اور مسائل حل ہو جائیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم و مکرم حاضرین، سامعین، طلبہ و طالبات، یہ جو گزارشات میں کرنے جا رہا ہوں مختلف کتابوں کا نچوڑ، مختلف قرآنیات کے اسکالرز کے لیکچر سنیں، ان کا نچوڑ، کچھ اپنے تدریسی تجربے کا مغز اور غور و فکر کا نتیجہ ہے۔ تو سب سے پہلے جو اعداد و شمار میں نے اکٹھے کیے اور وہ دیکھے، وہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید کے الفاظ کی کل تعداد 77,437، یہ کل تعداد ہے۔ اردو میں مستعمل الفاظ جو ہیں ان کی تعداد 165 ہے۔ 165 ان کی تعداد ہے، اور یہ جو الفاظ ہیں 165 جو ہم قرآن کریم کے ہیں اور ہم ان کو اردو میں استعمال کرتے ہیں، ان کی تعداد 165 ہے۔ اگر ان کا مکمل شمار کیا جائے، اعادہ کے ساتھ، تکرار کے ساتھ، مختلف جگہوں پہ ایک ایک لفظ کئی بار آیا ہے، اگر اس طرح ہم شمار کریں تو وہ تعداد بن جائے گی 30,974 تقریباً۔ 165 الفاظ قرآن کریم کے جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں یا اردو میں ان سے ملتے جلتے الفاظ استعمال کرتے ہیں، کل تعداد 165 ہے تقریباً۔ اور اگر ہم ان کو مکمل شمار کریں، تکرار کے ساتھ، اعادہ کے ساتھ، اور بار بار جو آئے ہیں اس حساب سے شمار کریں تو 30,974۔ یہ کتابچہ جو آج ہی شائع ہو کر مجھ تک پہنچا ہے، اس میں یہ جو آج کا ہمارا لیکچر ہے اس کو سمو دیا گیا ہے، اور انشاءاللہ اس کلاس کے بعد آپ سب کو پیش کیا جائے گا۔ تو یہ جو 165 الفاظ ہیں، ان کی اگر آپ فہرست دیکھنا چاہیں تو اس کتابچے کے صفحہ نمبر 6 پر موجود ہے۔ 165 الفاظ جو 30,974 بار آئے ہیں۔ اس کے بعد کثیر الاستعمال الفاظ قرآن مجید میں بہت کثرت کے ساتھ استعمال ہوئے ہیں، ان کی تعداد ہے 143۔ اور کتنی دفعہ وہ آئے ہیں 143 الفاظ؟ 38,718 بار۔ کل الفاظ 143 ہیں، آئے ہیں 38,718 بار، اور یہ اس کتابچے کے صفحہ نمبر 14 پر فہرست موجود ہے 143 الفاظ کی۔ تو یہ ان کو اگر جمع کیا جائے، 143 کو اور 165 کو جمع کیا جائے تو 308 الفاظ بنتے ہیں، اور اگر دونوں مجموعے جو بتائے گئے ہیں ان کو جمع کیا جائے 30,974 جمع 38,718 تو یہ 69,692 کا عدد حاصل ہوتا ہے۔ اب پھر دیکھیے قرآن کریم کے کل الفاظ کی تعداد 77,437 تقریباً اردو میں استعمال ہونے والے اور کثیر الاستعمال الفاظ جن کی تعداد 308 ہے، اگر ہم وہ تیار کر لیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے 69,692 الفاظ تیار کر لیے۔ اب باقی کتنے بچ گئے؟
77,437 میں سے 69,692 نکالے تو باقی کتنے بچ گئے؟ 7,745۔ تو یہ ایک جائزہ ہے جو اعداد و شمار کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ جو اردو کے اندر استعمال ہونے والے قرآن کریم کے الفاظ ہیں جن کی تعداد 165 ہے، اردو کے ہیں یا اردو سے ملتے جلتے ہیں، تو وہ تو یقیناً ہمیں یاد کرنے کی ضرورت اور حاجت نہیں ہے، وہ تو صرف سلسلہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے، پڑھتے جائیں گے تو بات سمجھ میں آتی جائے گی، اچھا یہ ایسے اردو میں استعمال ہوا ہے تو آسانی ہو جائے گی۔ تو جب آپ اردو کے الفاظ، قرآن پاک کے الفاظ جو اردو میں آئے ہیں ان کو دیکھیں گے 165 ہو گئے، اور یعنی وہ صرف فہرست پڑھ کر یاد کر کے نہیں، صرف پڑھ کر آپ کو 30,974 الفاظ انشاءاللہ العزیز ان کا لفظی ترجمہ کرنا آپ لوگوں کے لیے ممکن ہو جائے گا۔ تو اس طرح 30,974 الفاظ صرف فہرست پڑھنے سے آپ قرآن مجید فرقان حمید کے سمجھ پائیں گے۔ اب یاد کیا کرنا پڑے گا؟ 143 الفاظ جو آئے ہیں 38,718 بار، صرف 143 ہے۔ جب وہ کر لیں گے تو 38,718 الفاظ جو ہیں وہ بھی آپ کو ازبر ہو جائیں گے 143 کرنے سے۔ نتیجہ کلام کیا نکلا؟ خلاصہ کلام کیا ہوا کہ اگر آپ 308 الفاظ کو پڑھ لیں اور یاد کر لیں، 308 الفاظ کو پڑھ لیں اور یاد کر لیں تو 69,692 الفاظ قرآن مجید کے آپ کو یاد ہو جائیں گے، اور بقیہ جو بچیں گے وہ صرف 7,745 ہیں۔ یعنی ایک اور اعتبار سے دیکھ لیجئے کہ اردو کے جو الفاظ ہیں وہ اس فہرست کے مطابق 40% ہیں۔ 165 30,974 165 الفاظ جو فہرست مرتب کی ہے وہ 40% ہیں، اور جو کثیر الاستعمال ہیں یعنی بہت زیادہ کثرت کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں، جن کو 143 کی فہرست میں جمع کر دیا ہے، وہ 50% ہیں۔ تو یعنی 40 اور 50 کتنے فیصد ہوگا؟ 90%۔ یعنی اس مختصر سی فہرست کے بعد اور یہ مختصر سا جو کتابچہ ہے اس کو ازبر کرنے کے بعد انشاءاللہ العزیز آپ کو تقریباً 90% قرآن مجید کا ترجمہ کرنا آ جائے گا، آپ کے لیے آسان ہو جائے گا، اور 10% الفاظ رہ جائیں گے۔ جب 90% آ جائیں گے، 10% رہ جائیں گے تو انشاءاللہ العزیز پھر آپ کا ذہن اس طرح متوجہ ہوگا کہ یہ ہم باقاعدہ طور پر جو الفاظ رہ گئے ہیں 10% ان کو باقاعدہ طور پر یاد کر لیں وقت دے کے۔ تو اس میں دو چیزیں میں نے اس کلاس کے حوالے سے ذکر کی تھی، ایک تو ہے جی 308 الفاظ، اور دوسری بات آسان ترین قواعد، دو چیزیں۔ تو اب ہم دوسری چیز کی طرف بڑھتے ہیں، تو یہ فہرست تو آپ انشاءاللہ کتابچے سے دیکھ لیں گے۔ تو دوسری چیز جو ہے یہ آپ کہہ لیجئے اس کا جو زیادہ حصہ ہے، جیسے انگریزی زبان میں ٹینسز ہوتے ہیں، یہ ان سے متعلق ہے۔ 6 کثیر الاستعمال حروف، یعنی کچھ حروف ایسے ہیں جو قرآن کریم میں بہت کثرت کے ساتھ استعمال ہوئے ہیں، اور زیادہ تر جو ان کا تعلق ہے ٹینسز، زمانے کے ساتھ ہے، پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر، ماضی، حال، مستقبل۔ تو اب ہم اس کی طرف آتے ہیں۔ اس کے بعد ہم پھر تعوذ، تسمیہ اور سورۃ الفاتحہ پہ اس کی تطبیق کریں گے، یعنی ان کی امپلیمنٹیشن کریں گے۔ تو انشاءاللہ جب اس کو آپ کریں گے، مشق سے گزر جائیں گے، تو آپ خود میں ایک بہت بڑی تبدیلی انشاءاللہ محسوس کریں گے۔ تو ان کی طرف آتے ہیں، یہ تھوڑا سا آپ کی توجہ مزید جو ہے وہ چاہیے ہوگی۔ تو یہ 6 الفاظ حروف جو ہیں ان کو لکھا ہے الف، تا، نون، یا، کاف، ہا۔ اردو میں کہہ لیں تو الف، تے، نون، یہ، کاف، ہے، اس طرح پڑھ لیتے ہیں۔ تو یہ جو الفاظ ہیں جی، الف،
تا نون یا کاف ہا، یہ 6 حروف ہو گئے. اب ان کو سب سے پہلے جب یہ میں نے لکھا تھا تو کچھ طلبہ و طالبات شکوہ کناہ ہوتے ہیں کہ جی یہ یاد کیسے ہوں، بھول جاتے ہیں کتنے ہیں. تو ان کی آسانی کے لیے یہ ایک مجموعہ مرتب کر دیا اتنی کے. تو میں نے کہا کہ اتنی کے، اتنی سی بات ہے، اتنی کے، اس کو آپ اگر ازبر کر لیں تو 6 حروف جو ہیں وہ آپ کو کبھی بھولیں گے نہیں. اتنی کے، بس یہ یاد رکھ لیں، اتنی کے. جی اب دیکھیے قاعدہ نمبر 1، اتنی یعنی الف تا نون یا لفظ کے شروع میں آئیں تو 2 اصول لاگو ہوں گے. اگر اتنی کا جو ایک مجموعہ ہے ان میں سے الف تا نون یا 4 حروف ہو گئے، اگر یہ لفظ کے شروع میں آئیں تو 2 اصول لاگو ہوں گے. کیا ہوں گے جی؟ سب سے پہلے مطلب ان کا اس طرح ہوگا، الف کا مطلب ہوگا میں، تا کا مطلب ہوگا تو، نون کا مطلب ہوگا ہم، یا کا مطلب ہوگا وہ. الف میں، تا تو، نون ہم، یا وہ. ٹھیک ہے جی. مثال کے طور پر الف میں، تا تو، نون ہم، یا وہ. اور آسان کر دوں، کچھ لوگ کہتے ہیں یہ بھی ذرا مشکل لگ رہا ہے، اور آسان کر لیں. الف جو ہے وہ کس سے ملتا جلتا ہے؟ انگریزی زبان کے حرف آئی کے ساتھ. تو بس یاد ہو گیا جی، الف اور آئی ملتے جلتے ہیں. اور تا تو ویسے ملتا جلتا ہے، تا کا مطلب تو، اور نون یاد کرنا پڑے گا ہم، اور یہ اردو والا یہ ہے نا جس کو ہم یا پڑھ رہے ہیں عربی میں، یہ وہ. ٹھیک ہے جی. تو یہ سارے اس طرح آپ یاد کر سکتے ہیں. تو یہ اتنی کا مجموعہ ہو گیا. یہ جب شروع میں آئیں گے تو الف کا مطلب میں، تا کا مطلب تو، نون کا مطلب ہم، یا کا مطلب وہ. پہلی بات. دوسرا قاعدہ کیا ہے؟ ان کے بعد آنے والے لفظ کا ترجمہ حال اور مستقبل میں ہوگا، پریزنٹ اینڈ فیوچر میں ہوگا. ان کے ساتھ جو لفظ ملا ہوا ہوگا ان کے بعد ترجمہ آپ کریں گے حال میں اور مستقبل میں، پریزنٹ اینڈ فیوچر میں. مثال کے طور پر اب آپ مثال کی طرف بھی ساتھ آ جائیں. مثال جو سب سے پہلے لکھی ہوئی ہے علم. علم کا کیا مطلب ہے؟ جاننا. سب کو پتہ ہے، معلومات، جاننا، علم کا یہ مطلب ہے. تو اب الف کے ساتھ اگر ہم علم لگائیں، اگر قرآن پاک میں مثال کے طور پہ یہ لکھا ہو اعلم، میں جانتا ہوں، مذکر کے لیے بھی مؤنث کے لیے بھی، میں جانتا ہوں، جانتی ہوں، جانوں گا، جانوں گی، سارے آ گئے اس میں. یعنی پریزنٹ بھی آ گیا، فیوچر بھی، حال بھی آ گیا، مستقبل بھی آ گیا. تو یہ کیا لگا جی؟ الف. اسی کے ساتھ اگر ہم نے تا لگا دیا، تعلم، تو جانتا ہے، تو جانے گا، تو جانتی ہے، تو جانے گی. اگر اسی کے ساتھ ہم نے لگا دیا علم کے ساتھ نون شروع میں تو نعلم، ہم جانتے ہیں، جانیں گے، یا ہم جانتی ہیں، ہم جانیں گی. پریزنٹ اینڈ فیوچر بھی آ گیا اور مذکر مؤنث بھی اس میں آ گیا. اور اگر لگا ہو یا تو یا کا مطلب ہے وہ، جیسا کہ ذکر کیا یعلم، وہ جانتا ہے، وہ جانے گا. لے جی، یہ 4 حروف کا جو ہے وہ استعمال ہم نے جانا کہ کس طرح کرتے ہیں. علم سے اس کی مثال لی، الف کا مطلب میں، تا کا مطلب تو، نون کا مطلب ہم، یہ کا مطلب یا کا مطلب وہ. ٹھیک ہے. اعلم، میں جانتا ہوں، میں جانوں گا. تعلم، تو جانتا ہے، تو جانے گا. نعلم، ہم جانتے ہیں، ہم جانیں گے. اور یعلم، وہ جانتا ہے، وہ جانے گا. ٹھیک ہے جی. تو یہاں تک یہ بات مکمل ہو گئی. اس کا جو قاعدہ نمبر 1 لکھا تھا اتنی کے حوالے سے وہ سمجھ میں آ گیا کہ جب کسی لفظ کے شروع میں آپ الف دیکھیں تو مطلب کریں گے میں، تا دیکھیں تو مطلب کریں گے تو، نون دیکھیں تو مطلب کریں گے ہم، اور یا دیکھیں تو مطلب کریں گے وہ، اور پریزنٹ اینڈ فیوچر میں کریں گے. ٹھیک ہے جی. حال اور مستقبل میں کریں گے. اب آ جائیں جی قاعدہ نمبر 2 کی طرف. پہلے قاعدہ بھی اتنی کا تھا، یعنی الف تا نون یا. اب دوسرا قاعدہ بھی اسی کے متعلق ہے. اتنی میں سے 2 حروف تا نون لفظ کے آخر میں آئیں تو 2 اصول لاگو ہوں گے. شروع میں آ گئے تو جو اصول بنے، جو مفہوم بنا، بتا دیا. اب اگر یہ آ جائیں گے لفظ کے آخر میں، اتنی میں سے تا اور نون، تو پھر کیا ہوگا؟ ان کا مطلب اس طرح ہوگا، تا آئے گا
تو تا کے 3 مطلب ہو جائیں گے جب آخر میں آئے گا. شروع میں آئے گا تو صرف تو اور پریزنٹ اینڈ فیوچر, اور اگر آخر میں آئے گا تو وہ میں, صرف تا کی بات ہو رہی ہے, تو وہ میں, تینوں ہو جائیں گے. مثال کے ذریعے مزید وضاحت ہو جائے گی. نون آئے اگر آخر میں تو اس کا مطلب ہو جائے گا ہم, اور یہ جس لفظ سے پہلے, جو لفظ ان سے پہلے ہوگا اس کا ترجمہ ماضی میں ہوگا. پہلے والے جو حروف تھے وہ لفظ کے شروع میں آتے تھے اور پریزنٹ اینڈ فیوچر کا مطلب ان سے لیا جاتا تھا, اور یہ جو حروف ہیں تا اور نون یہ آتے ہیں آخر میں, اور مفہوم ان کا لیا جاتا ہے پاسٹ میں, ماضی میں. مثال کے طور پہ صبرن, صبر کرنا, سب کو معلوم ہے صبر کرنا. قرآن پاک میں بھی کثرت کے ساتھ لفظ استعمال ہوا, اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں. تو اب دیکھیے پہلا اس میں جو بتایا تھا اصول وہ یہ تھا کہ تا اگر لفظ کے آخر میں آئے تو مطلب ہوگا تو وہ میں. جی اس کو آپ نے کیا جی, تا کا مطلب کیا ہے, تا زبر تا, تو ایک مرد نے, مثلا صبرتا, تو ایک مرد نے صبر کیا. صبرتی, تو ایک عورت نے صبر کیا. اور صبر تو, میں ایک مرد یا میں ایک عورت نے صبر کیا. اور اگر اس پہ جزم آ جائے تا پر تو کیا ہوگا, اس ایک عورت نے, صابرت, اس ایک عورت نے صبر کیا. ٹھیک ہے جی. تو کتنے اس کے جی استعمال ہو گئے, 4 استعمال ہو گئے. تا شروع میں آئے لفظ کے تو کے مطلب میں پریزنٹ اینڈ فیوچر, اور اگر تا آخر میں آئے تو 4 مطلب, تو ایک مرد نے, تو ایک عورت نے, میں ایک مرد یا ایک عورت نے, اس ایک عورت نے, اور چلا جائے گا ماضی میں. صبرتا, تو ایک مرد نے صبر کیا. صبرتی, تو ایک عورت نے صبر کیا. صبر تو, میں ایک مرد یا عورت نے صبر کیا. اور صابرت, اس ایک عورت نے صبر کیا. تو اسی طرح اگر ہم اس کو پہلے والی جو آپ نے مثال پڑھی تھی اس کے تناظر میں دیکھ لیں تو کیا بن جائے گا جی, علمتا, کیا ترجمہ ہونا چاہیے, علمتا, تو ایک مرد نے جانا. اور علمتی, تو ایک عورت نے جانا. اور علمتو, میں ایک مرد یا عورت نے جانا. اور علمت, اس ایک عورت نے جانا. اور اسی طرح نا کی مثال اگر ہم لیں, یہ آخر میں آئے صبرنا, تو اس سے کیا مراد ہوتا ہے, ہم نے صبر کیا. 2 مرد 2 عورتیں, سب مرد سب عورتیں, ہم نے صبر کیا, صبرنا. تو یہ بھی نون آخر میں آ رہا ہے. تو یعنی اگر الف, تا, نون, یا لفظ کے شروع میں آئے تو پریزنٹ اینڈ فیوچر. الف کا مطلب میں, تا کا مطلب تو, نون کا مطلب ہم, یا کا مطلب وہ. اور اگر ان میں سے 2 حروف جو ہیں آخر میں چلے جائیں, وہ جو بتائے تا اور نون, تو پاسٹ, سب سے پہلے پاسٹ ماضی میں ترجمہ کرنا ہے. اور دوسرے نمبر پر آپ نے کیا کرنا ہے, نون ہو تو سیدھی سی بات ہے ہم نے, اور ماضی میں چلا جائے گا, ہم نے صبر کیا. علمنا, ہم نے جانا. شربنا, ہم نے پیا مشروب سے. نظرنا, ہم نے دیکھا. اور اسی طرح اگر تا لگ جائے تو اگر زبر ہوگی, تا پر زبر ہوگی تو تو ایک مرد, اور اگر تا کے نیچے زیر ہوگی تو ایک عورت. تا کے اوپر پیش ہوگی میں ایک مرد یا عورت, اور اگر تا پہ جزم ہوگی تو اس ایک عورت. جی اب آ گئے آخری 2 حرف, اس کے بعد ہم مشق کی طرف چلیں گے. یا, کاف اور ہا کے آخر میں, یا کاف اور ہا لفظ کے آخر میں آئیں تو ان کے معنی اس طرح ہوں گے. 3 آ گئے, یہ 3 حروف. اس کی پہلے بات ہوئی تھی 4 کی, الف, تا, نون, یا. اب یا پھر اس میں آ گیا دوبارہ. ٹھیک ہے, یا اس میں دوبارہ آیا ہے, ایک پہلی مثال میں آیا, اب اس میں آ گیا. تو اس میں 3 آ گئے. یا, کاف اور ہا لفظ کے آخر میں آئیں تو ان کے معنی اس طرح ہوں گے. یہ جتنی مثالیں ہیں یہ ناؤن کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں, اسم کے ساتھ. پہلے والی جتنی مثالیں ہم نے دی تھی ان کا تعلق تھا زمانے سے, ٹینسز سے, پاسٹ, پریزنٹ اینڈ فیوچر سے. تو یہ جو ہم مثالیں دینے لگے ہیں ان کا تعلق ہے اسم سے, ناؤن کے ساتھ. یعنی ان کا تعلق ناؤن کے ساتھ اگر ہو, یا کا, کاف کا, ہا کا, تو کیا مطلب بنے گا, یا اگر کسی بھی اسم کے آخر میں, ناؤن کے آخر میں لگا دیں تو مطلب بن جائے گا میرا, میرا یا میری. اور مثال کے طور پر کتابی, میری کتاب.
اس سے پہلے فعل تھا، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ زمانے کی ہم بات، ٹینسز کی بات کر رہے ہیں، تو یہ ہم بات کر رہے ہیں ناؤنز کی، کہ یہ جو اب یا پہلے لگی تھی فعل میں، جیسے یعلم وہ جانتا ہے، وہ جانے گا، اب جو یا لگی ہے وہ لگ گئی ہے اس ناؤن کے ساتھ، تو جیسے آپ نے کہا کتابی میری کتاب، قلمی میرا قلم، مذکر بھی کہہ سکتا ہے مؤنث بھی کہہ سکتی ہے، یعنی مرد و زن دونوں اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد کا، کاف آ گیا، کا اگر کاف کے اوپر زبر ہو تو ہوگا تیرا مذکر کے لیے، اور اگر کاف کے نیچے زیر ہو تو ہوگا تیری مؤنث کے لیے۔ یہ صورتحال ہوگی، اگر زبر ہو تو تیرا مذکر کے لیے، اگر زیر ہو تو تیری یعنی مؤنث کے لیے۔ مثال کے طور پر آپ نے کہا کتابو کا، تجھ ایک مذکر کی کتاب، اور اگر آپ نے کہا کتابو کی، تجھ ایک مؤنث یا خاتون کی کتاب، تو اس طرح ان دونوں کا فرق کیا جائے گا۔ جیسے ہم عام طور پر آپ نے سنا ہوگا، اگر آپ کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کرتا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں بدلے میں جناب؟ جزاک اللہ خیرن، اللہ تعالیٰ آپ کو جزا عطا فرمائے۔ لیکن سامنے جو آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہے وہ کوئی مرد ہوگا، میل ہوگا، تو پھر آپ اس کو کہیں گے جزاک اللہ خیرا۔ اور اگر سامنے جس نے آپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے ماں، بہن، بیٹی یا فیمیل یا مؤنث یا خاتون، تو پھر اس کے لیے کہیں گے جزاک اللہ خیرا۔ جزاک اللہ کہنا غلط ہوگا، کیونکہ مؤنث کے لیے جزاک اللہ کاف زیر کی ہے، مذکر کے لیے کاف زبر کا ہے، تو ان دونوں کا فرق ہو گیا۔ اس کے بعد رہ گیا ہو، ہا رہ گیا، ہو اس ایک مرد کا اور ہا اس ایک عورت کا، جیسے قلم ہو اس ایک مذکر کا قلم، اور قلم ہا اس ایک مؤنث یا عورت کا قلم۔ آسانی کے ساتھ اس کو سمجھنے کے لیے بڑی معروف مثال دے دوں، جیسے ہم کہتے ہیں مثال کے طور پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، رضی یا راضی ہو اللہ عنہ، اس سے، اس ایک مرد سے، اور اگر لگائیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، تو یہ ہو کا اور ہا کا فرق جو ہے وہ واضح ہو گیا۔ تو اگر تو ہو ہوگا تو وہ مذکر کے لیے اس کا، اور اگر ہا ہوگا تو مؤنث کے لیے اس کا آئے گا۔ جی اس کے بعد جو ہے اب ہم اگلی مثال کی طرف، اگلی سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو یہ جب تھوڑی سی مشق ہوگی تو جتنی چیزیں ہم نے پڑھی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ان کا اعادہ اور تکرار ہوگی، تو پھر آپ کو مزید چیزیں جو ہیں وہ نکھر کر سامنے آئیں گی کہ اچھا اس طرح ہے۔ تو قرآن مجید کا لفظی و با محاورہ ترجمہ کرنے کے لیے اس ترتیب کو ملحوظ رکھیے۔ جب آپ نے ترجمہ کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے؟ اردو میں مستعمل قرآنی الفاظ کا ترجمہ کیجئے۔ اب ذرا سب کی میں خاص طور پر توجہ چاہوں گا، اور اس کے بعد چاہوں گا کہ جب ہم سورہ فاتحہ کا، تعوذ کا، تسمیہ کا ترجمہ کریں تو آپ بھی اس میں شریک ہو جائیں۔ سب سے پہلے کوئی بھی عربی کی آیت ہے، قرآن ہے، حدیث ہے، کوئی عربی کا ٹکڑا ہے، تو اس کو آپ کریں گے سب سے پہلے یہ تلاش کیا کریں کہ اس میں اردو میں جو ہم الفاظ استعمال کرتے ہیں کیا اس میں کوئی موجود ہیں۔ سب سے پہلے یہ دیکھا کریں کہ اردو والا لفظ جو ہم استعمال کرتے ہیں اس میں ہے، اگر ہے اس کا ترجمہ تو آپ کو آتا ہے، لیکن بعض اوقات کتنی ہی چیزیں انسان کو پتہ ہوتی ہیں لیکن اس کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ مجھے پتہ ہے۔ کتنی چیزیں آپ کو معلوم ہیں لیکن یہ بھی معلوم نہیں کہ ہمیں معلوم ہے۔ تو ہماری کلاس کا مقصد یہی ہے کہ بتایا جائے کہ یہ چیزیں آپ کو معلوم ہیں، اور بالعموم آپ کو یہ معلوم نہیں کہ وہ آپ کو معلوم ہیں۔ یہ ہماری کلاس کا مقصد ہے، ٹھیک ہے جی۔ اردو میں مستعمل قرآنی الفاظ کا ترجمہ کیجئے سب سے پہلے۔ ہو گیا یہ تو آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا، اور یہی ہم نے تھوڑی سی مشق کرنا ہے کہ کیسے پتہ چلے گا۔ اس کے بعد آپ دیکھیے اردو الفاظ سے مشابہ قرآنی الفاظ کا ترجمہ کیجئے۔ مشابہ مطلب ملتے جلتے۔ اردو کئی الفاظ ایسے ہوتے ہیں ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، قرآن پاک کا لفظ ہے، اردو میں بھی کرتے ہیں، اور قرآن پاک میں اس سے ملتا جلتا لفظ موجود ہے، یعنی وہ بالکل ویسا ہی لفظ استعمال نہیں کرتے جیسا اردو میں کرتے ہیں، لیکن کچھ نہ کچھ ملتا جلتا مفہوم اس سے آپ عکس کر سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ یہ سب سے آسان پہلے کام کیا اردو والے، پھر دیکھے کہ اردو الفاظ سے مشابہ قرآنی الفاظ کون سے ہیں، یعنی قرآن پاک کا لفظ ہے، اردو میں ہم اس سے ملتا جلتا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر دیکھیے کثیر الاستعمال قرآنی الفاظ، ان کا ترجمہ کیجئے۔
کیونکہ وہ آپ نے فہرست یاد کر لی ہوگی. جب آپ اس کام میں آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ وہ فہرست پڑھ چکے ہوں گے, یاد کر چکے ہوں گے, تو ان کی مدد سے آپ ترجمہ کریں گے. پھر آپ دیکھیں گے کہ اتنی کے قواعد کے مطابق ترجمہ کیا بنتا ہے, وہ جو آپ نے ابھی قاعدے پڑھے ہیں, الف تا نون یا کاف ہا. اور پھر جب با محاورہ ترجمہ, سب کا ترجمہ آپ کو آ گیا لفظوں کا, اب یہ مشکل پیش آتی ہے کہ جناب اس کا مفہوم بن کیا رہا ہے, یہ سلیس ترجمہ اس کا کیا ہوگا. تو وہ ایک چھوٹا سا قاعدہ لکھا ہے, با محاورہ ترجمے کے لیے بائیں جانب سے شروع کیجئے. عربی کا جب آپ نے ترجمہ کرنا ہے تو عربی تو ایسے لکھی ہوگی آپ کے سامنے, جیسے ہی اردو لکھی ہوئی ہے ایسے لکھی ہوگی, لیکن آپ نے ترجمہ جب کرنا ہے ایک ایک لفظ کا تو اوپر لکھ لیا آپ نے, اب جب ترجمہ کرنا ہے تو بائیں جانب سے شروع کرنا ہے آپ نے. لیں جی, سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اب یہ مقام آ گیا ہے کہ میں چاہوں گا کہ آپ بھی اس میں شریک ہوں تاکہ جتنی چیزیں ہیں ان کا اعادہ اور تکرار ہو جائے اور آپ کے ذہن میں وہ پختہ ہو جائیں. جی سب سے پہلے آ گیا جی اعوذ, بالکل صحیح, اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں. تو یہ کون سا قاعدہ ہو گیا, اتنی کے, کیونکہ اگر الف آئے تو اس میں کا ترجمہ کیا جاتا ہے اور پریزنٹ اینڈ فیوچر کا کیا جاتا ہے. یعنی اب آپ کیا کہیں گے, اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں, میں پناہ مانگوں گا, پناہ مانگتا ہوں پناہ مانگوں گا, دونوں مفہوم آ گئے, پریزنٹ اینڈ فیوچر آ گیا, ترجمہ کرنے میں بھی آسانی ہو گئی. اور یہ ویسے بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ اردو کے الفاظ سے ملتا جلتا لفظ ہے جو ہم اردو میں بالعموم ان کو استعمال کرتے ہیں, ان سے ملتے جلتے الفاظ. مثال کے طور پر اردو میں کیسے استعمال کرتے ہیں اس سے ملتا جلتا لفظ, جی ماشاءاللہ, تعویذ. تعویذ, تعویذ کا مطلب کیا ہے, اللہ کی پناہ میں آنا. تو تعویذ کا اصل مطلب ہے اللہ کی پناہ میں آنا. جو چچی تائی پھپھو بھتیجی کو ڈال دیں کہ وہ فیل ہو جائے, وہ تعویذ نہیں ہوتا. ہاں جی, اس کو تعویذ نہیں کہتے. یہ الگ بات ہے کہ ہمارے یہ محاورے میں مشہور ہو گیا. تعویذ کا مطلب تو بھائی سیدھا سا ہے, اللہ کی پناہ میں آنا. یہ تعویذ ہے جس کے ساتھ اللہ کی پناہ میں آیا جائے. تو اب یہ اس کا ایک لمبا سفر ہے کہ موجودہ صورت تک تعویذ کیسے پہنچا, ٹھیک ہے, اس میں چمڑا اور یہ چیزیں کیسے آئیں, یہ ایک لمبا سفر ہے. علماء نے احتیاط کے پیش نظر اس کو چمڑے کا حکم دیا کہ چمڑے میں اس کو لپیٹا جائے تاکہ آپ نے واش روم جانا ہے, دیگر مقامات پر جانا ہے تو بے ادبی نہ ہو. اصل تو یہی ہے, قرآن کی کوئی آیت لے کر گلے میں لٹکا لیں, یہ تعویذ ہے. آیات الکرسی لٹکا لیں, کوئی دعا لٹکا لیں. چمڑے کا تصور اس لیے آیا تاکہ اس کا ادب قائم رہے. تو بہرحال بات اور طرف نکل جائے گی. تو تعویذ اس سے ملتا جلتا. اسی طرح ہم اردو میں ایک اور لفظ استعمال کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں کوئی بات بری لگے تو کہتے ہیں نعوذ باللہ, نعوذ باللہ کہتے ہیں. تو یہ بھی وہی ہے, نعوذ باللہ کیوں کہتے ہیں, ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں کیونکہ نون لگا ہوا ہے. الف ہو تو میں, اعوذ باللہ, اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں, میں پناہ مانگوں گا. نعوذ تو ہم پناہ مانگتے ہیں, ہم پناہ مانگیں گے. اور تعوذ تو پناہ مانگتا ہے, پناہ مانگے گا. اور یعوذ وہ پناہ مانگتا ہے, وہ پناہ مانگے گا. ماشاءاللہ صاحب سب لوگ ہی صاحبان دانش بیٹھے ہیں, فوراً جو ہے وہ بات تک تہ تک پہنچ جاتے ہیں. جی اس کے بعد یہ دوسرے لفظ پہ آ جائیں. اور اس میں کوئی آپ کو اردو کا لفظ نظر آ رہا ہے, جی کوئی بتا سکتا ہے؟ جی اللہ, بالکل صحیح. یعنی اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں, مراد یہ ہے, بالکل صحیح. شیطان بھی استعمال کرتے ہیں, من بھی ہوتا ہے, ماشاءاللہ بہت خوب جی, من بھی استعمال ہوتا ہے. اور جی یعنی کتنے لفظ نکل آئے جی ابھی تک؟ من بھی ہم, اللہ بھی ہم استعمال کرتے ہیں, من بھی کرتے ہیں, شیطان بھی کرتے ہیں, شیطان کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے, شیطان کو ہم استعمال کرتے ہیں, وہ ہمیں بھی کر جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ جو ہے اس کو کہہ لیجیے آپ کے جناب کتنے لفظ نکل آئے, اللہ نکل آیا, من نکل آیا, شیطان. یعنی یہ الفاظ اردو کے جو ہم استعمال کرنے والے, ہم لوگ استعمال کرتے ہیں اردو والے, یہ سارے الفاظ ثابت ہو گئے. اس کے علاوہ رجیم بھی ملتا جلتا ہے, جیسے سزائے رجم, ہاں وہ رجیم چینج اور ہے, سزائے رجم. ٹھیک ہے جی, سزائے رجم, رجم کی سزا جو اسلام میں ہے وہ اس سے ملتا جلتا ہے. یعنی اردو الفاظ کے ساتھ, لفظ کے ساتھ ملتا جلتا ہے. ایک ہی جانب آپ کی توجہ ہی نہیں گئی,
اب میں شعر پڑھتا ہوں پھر توجہ چلی جائے گی. با کا لفظ جو ہے بے, ہم نے بصد خلوص پکارا ہے آپ کو. بصد, ہم نے بصد خلوص پکارا ہے آپ کو, اب دیکھتے ہیں کتنی کشش ہے خلوص میں. ٹھیک ہے جی, تو یہ دیکھیں نا جی, بصد, ہم نے بصد خلوص پکارا ہے آپ کو, اب دیکھتے ہیں کتنی کشش ہے خلوص میں. تو یہ بصد ہم استعمال کرتے ہیں, ہم بذریعہ استعمال کرتے ہیں, ہم بلا واسطہ استعمال کرتے ہیں, ہم بالواسطہ استعمال کرتے ہیں. باوضو, بڑی اچھی آپ نے مثال دی. تو اسی طرح یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں. اور من جو ہے, من بھی اردو میں کثرت کے ساتھ استعمال کرتے ہیں. من جانب, کوئی خط لکھتے ہیں یا کوئی اشتہار ہے, نیچے لکھا ہوتا ہے من جانب فلاں, اس طرح ہم استعمال کر لیتے ہیں. تو اسی طرح شاعر نے کہا تھا جو حال دل ہے منو ان رقم کیا جائے. یہ منو ان بھی بڑا استعمال کرتے ہیں, جس کو اکثر لوگ غلط پڑھتے ہیں, منو ان, منو ان پڑھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے, یا اور طریقوں سے اپنے اپنے لہجوں میں پڑھ لیتے ہیں, منو ان وغیرہ. تو اس کو یا من و ان, تو یہ اصل ترکیب اردو میں کیسے آئے گی, من و ان, من سے, وا اور ان کے بارے میں, یعنی کوئی ایسا کام جو مکمل طور پر آپ بتانا چاہتے ہیں, مکمل طور پر, یعنی اے ٹو زی. جو حال دل ہے من و ان رقم کیا جائے کہ اب ضرورت تشبیہ و استعارہ نہیں. من و ان, ٹھیک ہے, اس میں من و ان استعمال ہو گیا. اب آ جائیں جناب, تقریباً یہ سارے الفاظ تو ہو گئے. اعوذ اردو سے ملتا جلتا اور اتنی میں آ گیا. بی, باللہ, یہ بھی آ گیا, اردو میں استعمال ہو گیا. اللہ کا بھی, من بھی, الشیطان بھی, الرجیم بھی ملتا جلتا ہے. تو یہ سارے الفاظ ہم کہہ سکتے ہیں یا تو اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں اور یا ان سے ملتے جلتے اردو میں استعمال کرتے ہیں. ابھی تک کوئی ایسا لفظ نہیں آیا جو آپ کو الگ سے کچھ یاد کرنا پڑے. تو اب کیا ہوا جی, میں پناہ مانگتا ہوں ساتھ اللہ کے, سے شیطان مردود یا رجیم, راندہ درگاہ مردود. تو اب اس کو ہم نے با محاورہ ترجمہ کرنا ہے, سلیس پیرائے میں ترجمہ کرنا ہے. تو کیسے ہو گیا, مردود شیطان سے اللہ کے ساتھ میں پناہ مانگتا ہوں. جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ بائیں سے دائیں جانب چلیے. تو اب دیکھیں کتنا ترجمہ آسان ہو گیا, مردود شیطان سے اللہ کے ساتھ میں پناہ مانگتا ہوں. تو اب اس کو تھوڑا سا اور مزید ہم نکھار پیدا کر لیں گے کہ میں مردود شیطان سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں, اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. تو یہ اس طرح ترجمہ کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے. اب آ جائیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی طرف. جی اب اس میں اگر میں آپ سے گزارش کروں کہ کتنے الفاظ اردو کے ہیں جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں, سبھی کرتے ہیں. با کا مطلب ساتھ, اسم نام, قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے, دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. تو یہ وہی اسم ہے. ٹھیک ہے جی, اللہ بھی ہو گیا, رحمان بھی ہو گیا اور رحیم بھی ہو گیا, جن کو ہم استعمال کرتے ہیں. جی تو ساتھ نام اللہ کے, رحمان ہے, رحیم ہے. ساتھ نام اللہ کے, رحمان ہے, رحیم ہے. تو یہ جو الف لام ہے اس میں, اس پہ بھی بات کر لیں. جو الف لام ہے اس کی بے شمار اقسام ہیں الف لام کی, لیکن عام طور پر جو اس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں بالعموم, آپ یوں کہہ لیجئے کہ جس طرح آپ انگریزی زبان میں کہتے ہیں, جیسے ہم کہیں ایک کتاب اور دوسرا لفظ ہو خاص کتاب, جس کی کوئی ہم بات پہلے کر رہے ہیں یا ہمارے ذہن میں ہے, تو اس کو ہم ایک کتاب کو ہم کر لیتے ہیں a book, اور خاص کتاب جس کا ذکر ہو رہا ہو اس کو ہم کہتے ہیں the book. اس طرح ہم ترجمہ کر لیتے ہیں. اور عربی میں اگر کہیں ایک کتاب تو کتابن, اور اگر خاص کتاب الکتاب. لوح بھی تو, قلم بھی تو, تیرا وجود الکتاب. گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب. تو یہ الکتاب الف لام لگا ہوا ہے. ایک تو خاص کرنے کے لیے آتا ہے اور دوسرا جو کے مطلب میں بھی الف لام استعمال ہوتا ہے. جیسے آپ کہیں گے اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان ہے, رحیم ہے. رحیم, رحمان اللہ کے نام کے ساتھ.
اگر بائیں سے دائیں جانب چلیں گے تو یہ بسم اللہ کا ترجمہ بھی ہو گیا الحمدللہ، اور آگے آ گئی الحمدللہ. جی الحمدللہ رب العالمین، الف لام تو وہی آ گیا، ٹھیک ہے جی. حمد تعریف ثنا اردو میں استعمال کرتے ہیں جی. لام زیر لی، اب یہ ذرا مشکل سوال ہے جی. فی سبیل اللہ تو اس میں لام نہیں ہے، فی سبیل اللہ میں اللہ کا لفظ ہے نا جی، للہ نہیں ہے. انا للہ، ماشاء اللہ. انا للہ، بے شک ہم للہ اللہ کے لیے ہیں. و انا، اور بے شک ہم الیہ اسی کی طرف راجعون لوٹ کر جائیں گے. بالکل صحیح. لیکن اس سے بھی زیادہ آسان، وہ میں مثال آپ سے عرض کرتا ہوں، اس سے بھی زیادہ آسان جو ہے، اب آپ کو پتہ چل جائے گا کس طرح استعمال ہوتا ہے. کبھی اجداد نے کی تھی بغاوت، کبھی اجداد نے کی تھی بغاوت، لہٰذا ہم حکومت کر رہے ہیں. لہٰذا یہ لی کتنا کثرت کے ساتھ ہم استعمال کرتے ہیں، لیکن بالعموم توجہ نہیں کرتے کہ یہ لی جو ہے کے لیے، لی کے لیے. ہاذا یہ جامع مسجد ہاذا، ٹھیک ہے جی. جامع مسجد ہاذا یہ، تو لی لیے برائے، تو اب کیا ہو گیا جی؟ لی کا واسطے برائے لیے. اردو میں تو کثرت کے ساتھ ہے لہٰذا، بات بات میں کہتے ہیں لہٰذا. اللہ کا لفظ آ گیا، اس کے بعد رب کا لفظ آ گیا، العالمین کا لفظ آ گیا. عالمین کثرت کے ساتھ استعمال کرتے ہیں. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کی واحد ہے عالم، جیسے عالم دنیا، عالم برزخ، عالم ارواح، عالم اسلام وغیرہ بے شمار اس کی مثالیں بھی دی جا سکتی ہیں. تو اس میں بھی سارے الفاظ وہی ہیں جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. تمام تعریفیں یا خاص تعریف اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے. صحیح ہے جی. اب آگے آ جائیں. الرحمن الرحیم، رحمان اور رحیم ہے، اس پہ ہم بات کر چکے ہیں بسم اللہ کے ضمن میں. مالک یوم الدین، مالک یوم دن اور الدین، ہاں یہ تھوڑا سا ہے اس میں کہ دین کے دو مطلب ہیں. ایک تو ہے دین جیسے دین اسلام، اور دوسرا ہے بدلہ جزا. تو یہاں دوسرے مطلب میں ہے، اس لیے اس لفظ کو میں نے 165 کی فہرست میں نہیں رکھا، اس لفظ کو رکھا ہے 143 میں، کیونکہ یہ بار بار استعمال ہوا ہے لیکن جزا کے مطلب میں بھی استعمال ہوا ہے، اس لیے اس کو دوسری لسٹ میں رکھا ہے تاکہ آپ کو وہاں سے وہ یاد ہو جائے. نہیں جی، ایک لفظ ابھی تک ظاہر ہوا ہے، واضح ہوا ہے، جو ہم اردو میں اس طور پر استعمال نہیں کر رہے. جتنا پڑھا ہے ابھی تک یہی ایک لفظ پہلا آیا ہے. مالکی مالک ہے، یوم دن جیسے یوم آزادی، یوم آخرت، یوم کشمیر، یوم دفاع پاکستان. تو اس کے بعد مالک ہے دن جزا کے. تو یہ لفظ جو ہے آپ کو باقاعدہ یاد کرنا پڑے گا کہ الدین کا مطلب جو ہے جزا، بدلہ، بدلے کے دن کا مالک ہے. آیت نمبر 4 آ گئی. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب یہ جو لفظ ہے ایا، یہ لفظ کثیر الاستعمال الفاظ کی فہرست میں ہے جو آپ کو یاد کرنا پڑے گا. اب دوسرا لفظ آ گیا ابھی تک تعوذ میں، تسمیہ میں اور چوتھی آیت میں. چوتھی آیت تک ہم آ گئے، ابھی تک دو لفظ آئے ہیں، ایک الدین اور ایک ایا، خاص بالخصوص. کا تو گزر چکا، وہ آپ نے پڑھ لیا تھا. اتنی کہ میں کاف کا استعمال ہم نے سیکھ لیا کہ کتاب، کتابو کا، تیری کتاب، تو وہی ہے خاص تیری. اور نعبدو جی عبد سے ملتا جلتا، عابد سے ملتا جلتا.
معبود سے ملتا جلتا لفظ ہے، اور لگا اس پر کیا ہوا ہے؟ نون۔ تو جب نون شروع میں لگا ہو تو اس کا ترجمہ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم نعبدو، ہم عبادت کرتے ہیں، ہم عبادت کریں گے، پریزنٹ اینڈ فیوچر میں چلا گیا۔ تو خاص تیری ہم عبادت کرتے ہیں، یہاں تک بات آ گئی۔ یہ نعبدو کہاں ہوگا؟ اتنی کہ میں۔ اس کے بعد وا کا لفظ، اور اردو میں ہم اس کو بھی استعمال کرتے ہیں۔ جی کس طرح استعمال ہوتا ہے؟ شوق و نیاز و عجز کے سانچے میں ڈھل کے آ، شوق و نیاز و عجز کے سانچے میں ڈھل کے آ، یہ کوچے حبیب ہے پلکوں سے چل کے آ۔ تو یہ جو ہے دیکھیں واو آ گیا، شوق و نیاز و عجز، تو یہ واو آ گیا، 2 دفعہ واو استعمال ہو گیا۔ تو یہ واو کا مطلب ہے اور، اس کو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ جی رومی صاحب، ہاں منوان میں بھی جو مثال دی تھی اس میں بھی واو آ گیا۔ جی تو ہم خاص تیری عبادت کرتے ہیں، اور ایا خاص کا تیری، اس پہ بات ہو چکی۔ نستعین، نستعین کس سے ملتا جلتا ہے؟ استعانت، مدد، طلب کرنا مطلب اعانت، تعاون، معاونت، ان سب سے یہ لفظ ملتا جلتا ہے، اور اس پر لگا ہوا ہے نون۔ تو جب نون لگے گا تو کہیں گے ہم مدد طلب کرتے ہیں، ہم مدد طلب کرتے ہیں، ہم خاص تیری عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں یا مدد طلب کرتے ہیں۔ آیت نمبر 5، اہدی، پہلا لفظ آ گیا اہدی۔ جی اہدی کس سے ملتا جلتا ہے؟ اردو کے لفظ سے، ہدایت، ہادی، مہدی وغیرہ ان سے ملتا جلتا ہے اہدی۔ تو اس کا مطلب ہوگا تو ہدایت عطا فرما، تو ہدایت عطا فرما۔ یہ فعل امر میں آ جاتا ہے، فی الحال ہماری اس وقت کی جو گفتگو ہے اس کا یہ موضوع نہیں ہے، کیونکہ اس کے لیے تھوڑے اور قوانین بیان کرنے پڑیں گے۔ تو اہدی بس اتنا فی الحال جان لیجئے کہ ہدایت سے ملتا جلتا ہے، ہادی ہدایت، مہدی مہدی وغیرہ۔ تو یہ آ گیا اہدی، تو ہدایت عطا فرما۔ اس کے بعد نا، جی نا ہمیں اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ جی نا کا لفظ کس طرح استعمال ہوتا ہے؟ نہیں، وہ جو لفظ ہے جس طرح، یہ پھر انصاف نہیں کریں گے ہم لفظوں کے ساتھ، یہ ہے آخر میں لفظ کے۔ آپ نے جو مثال ارشاد فرمائی وہ ہے شروع میں، انصاف اور نا انصافی، معلوم اور نامعلوم، یہ آتا ہے متضاد بنانے کے لیے، اپوزٹ کے لیے۔ ہم جو مثال چاہ رہے ہیں وہ ہے لفظ کے آخر میں نا آئے اور اردو میں بھی ہو۔ جی مولانا قمر صاحب، مولانا آ گیا، نون زبر الف نا، اور سیدنا یہ والا نون ہے، اور مولانا جو ہے یہ تو ہم کثرت کے ساتھ استعمال کرتے ہیں۔ جی تو ہدایت عطا فرما نا ہمیں، الصراط راستہ اردو میں استعمال کرتے ہیں کثرت کے ساتھ، پل صراط، اس کو ہم اس طور پر استعمال کرتے ہیں۔ جی محبتوں کے سفر پر نکل کے دیکھوں گا۔ اب دیکھیے صراط کو کس طرح شاعر نے باندھا، راحت اندوزی نے، محبتوں کے سفر پر نکل کے دیکھوں گا، یہ پل صراط اگر ہے تو چل کے دیکھوں گا۔ یہ صراط آ گیا۔ تو اردو میں کثرت کے ساتھ شعراء نے بھی استعمال کیا، ادبا بھی استعمال کرتے ہیں، ہم عوام بھی استعمال کرتے ہیں۔ اور المستقیم، خط مستقیم، سیدھا، تو صراط مستقیم سیدھا راستہ، ہمیں چلا سیدھے راستے پر۔ جی اس کے بعد صراط الذین انعمت علیہم، صراط
وہی پہلے والا لفظ آ گیا الذین، وہ لوگ جو، ٹھیک ہے جی. یہ وہ لفظ ہے جو آپ کو یاد کرنا پڑے گا، اور یہ کثیر الاستعمال الفاظ کی فہرست میں موجود ہے. ایک اور لفظ آ گیا، اب 3 لفظ ہو گئے ابھی تک، الدین، ایہ اور الذین، وہ لوگ جو. یہ ایک دفعہ یاد کر لیں، وہ لوگ جو قرآن پاک میں 1082 بار آیا ہے. تو اللہ دینا جب یاد کر لیں گے 1082 الفاظ آپ کو یاد ہو گئے. اللہ دینا، وہ لوگ جو انعمتا، نعمت، انعام، نعمت، اور اتنی کہ کا قاعدہ لگا ہوا ہے، آخر میں تا ہے، اوپر زبر ہے، تو نے انعام کیا. اگر تا آخر میں لگی ہو ماضی میں ترجمہ کریں گے، اور تو نے مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو نے انعام کیا جی. اس کے بعد یہ 2 لفظوں کا مجموعہ ہے علا اور ہم. علا، علا، علا اس سے ملتا جلتا ہے، اور ہم سے نہیں، وہ والا نہیں ہے جی. علا، اعلیٰ سے ملتا جلتا ہے، علوف، بلندی. اردو میں ہم کیسے استعمال کرتے ہیں؟ بالکل یہی لفظ علا، حرف جو ہے حرف بحرف اسی طرح. بہت خوب جی، علی ھذا القیاس، باقی لفظوں پہ کو بھی اسی پر قیاس کر لیں، علی وجہ البصیرہ. لیکن میں اور ایک آپ کو آسان بتا دوں، علل اعلان، علل اعلان کیا کرتا ہوں سچی باتیں، علل اعلان کیا کرتا ہوں سچی باتیں، چور دروازے سے آندھی نہیں آیا کرتی. مظفر وارثی صاحب کا شعر ہے. علل اعلان کیا کرتا ہوں سچی باتیں، چور دروازے سے آندھی نہیں آیا کرتی. تو یہ علا ہے. اس کے بعد ہی ہم، ان پا، ان کا، ان پر، ان کا پورا مطلب یہ بنا. اردو میں ہم کیسے اس کو استعمال کر لیتے ہیں؟ انبیاء کرام علیہم السلام، ان پر سلام ہو، ہم، ان، علا پر. تو یہ اردو میں ہم ترکیب استعمال کرتے ہیں علیہم، اور علا کو پورے کا پورا جو حرف ہے اسی طرح اس کو اسی صورت میں ہیئت میں ہم استعمال کر لیتے ہیں. راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام فرمایا، جن لوگوں پر تو نے انعام فرمایا ان کے راستے پر چلا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آخری آیت آ گئی. غیر اردو میں استعمال کیسے کرتے ہیں؟ غیر، غیر حاضر، بہت خوب جی، غیر ضروری، ہاں ٹھیک ہے. یہ مثال اس کی میں آپ کو اور دے دیتا ہوں. ہاں جی، غیروں سے سنا تم نے، ٹھیک ہے جی. اچھا، اس کی مثال دیکھیں جناب. غیر ممکن ہے کہ حالات کی گتھی سلجھے، غیر ممکن ہے کہ حالات کی گتھی سلجھے، اہل دانش نے بہت سوچ کے الجھائی ہے. غیر ممکن، ممکن اور غیر ممکن جی. غیر اور المغضوب، یعنی غیر کا مطلب ہوگا سوا. المغضوب غضب سے، غضبناک، ٹھیک ہے جی، غضبناک اسی سے ہم استعمال کرتے ہیں. اور مغضوب جس پر غضب کیا گیا ہو، جس پر غضب کیا گیا ہو، غصہ کیا گیا ہو. علیہم پھر وہی آ گیا، واو، وا پھر وہی آ گیا. لا جی، لا کو ہم کس طرح استعمال کرتے ہیں؟ لا کا مطلب نہیں، لا تعلق، لا علمی، زبردست، لا شعور. بہت سی مثالیں اس کی دی جا سکتی ہیں. شاعر نے کہا تھا، ذرا سا غور کرنے پر حقیقت یوں کھلی مجھ پر کہ جو بھی علم سیکھا ہے فقط یہ علم دیتا ہے کہ میں لا علم ہوں اب تک. لا علم، ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد کیا آ گیا جناب؟ آخری لفظ الضالین. یہ شاید کتابوں میں آپ نے پڑھا ہوگا ضلالت، کہ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے دنیا جہالت اور ضلالت میں ڈوبی ہوئی تھی. ضلالت مطلب گمراہی، زواد کے ساتھ.
تو दालीन दाल की जमा है, गुमराह लोग। ये जो या नून है ये अक्सर हम जमा के लिए इस्तेमाल करते हैं, किसी भी लफ्ज़ के आखिर में या नून लगा हो। उर्दू में भी हम इस तरह इस्तेमाल करते हैं, जैसे मुस्लिम से मुस्लिमीन, कातिब से कातिबीन, कारी से कारीन, तो इस तरह हम इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। तो यहाँ से अब ये हमारा सिलसिला मुकम्मल हो गया और अब हम देखते हैं कि सिर्फ तावुज़ तस्मिया और सूरा फातिहा पढ़ने के बाद हमने कितने कुरान पाक के कम अज़ कम अल्फाज और हरूफ सीख लिए हैं, अब ये देखते हैं। तो अभी तक थोड़ा सा खुलासा मैं एक दो जुमलों में बयान कर दूं कि हमने तावुज़ तस्मिया और सूरतुल फातिहा समझने की, पढ़ने की, सीखने और सिखाने की कोशिश की। तो इसमें सिर्फ हमें 3 लफ्ज़ ऐसे मिले हैं जो हमें याद करने पड़े। इया ख़ास, अल्लाह दीना वो लोग जो, और तीसरा अद्दीन जज़ा के मतलब में, सिर्फ 3 है। बाकी सारे अल्फाज ऐसे हैं जो उर्दू में हम इस्तेमाल करते हैं या वो उर्दू अल्फाज से मिलते जुलते हैं। कुरान पाक के अल्फाज हैं, उर्दू अल्फाज से मिलते जुलते हैं, उर्दू अल्फाज के तौर पर इस्तेमाल करते हैं या उर्दू में वो कुरान पाक का लफ्ज़ हम उससे मिलता जुलता इस्तेमाल करते हैं। तो इस जायज़े से हमें ये मालूम हुआ, तो 3 लफ्ज़ रह गए, इया ख़ास, अल्लाह दीना वो लोग जो, और अद्दीन बमाना जज़ा। अब चंद हरूफ को शुमार किया कि हमें कितने अल्फाज आ गए सिर्फ सूरह फातिहा सीख कर। तो बी जब हमने सीखा, अगरचे उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, तो 2540 बार कम अज़ कम कुरान पाक में आया है। 2540, बी का मतलब 7, 2540 बार, मिन 3228 बार, अल 8369 बार, ली लिहाजा वाला 3656 बार, वा 9572 बार, अल्लाह दीना 1082 बार, अला 1445 बार, गैर 147 बार, ला 1687 बार। कुल तादाद बन गई 31726। सिर्फ सूरह फातिहा तावुज़ और तस्मिया समेत हमने पढ़कर सीख कर 31726 कम अज़ कम अल्फाज जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह अज़बर कर लिए। जी, तावुज़ तस्मिया और सूरतुल फातिहा सीखने के फ़वाइद व समरात। अब ये जो आज हमने क्लास का इंतज़ाम किया, इससे हमें फ़ायदे क्या मिले? तावुज़ तस्मिया और सूरह फातिहा में मौजूद तमाम अल्फाज या तो हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं या फिर वो उर्दू अल्फाज से मिलते जुलते हैं, सवाए इन 2 अल्फाज के, इया का और अल्लाह दीना। ठीक है जी, इया का और अल्लाह दीना। तो इनके अलावा सारे अल्फाज जो हैं वो उर्दू से मिलते जुलते हैं। जी, एक और लफ्ज़ वो कौन सा था? अद्दीन। तो वो चूँकि दीन को हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, दीन इस्लाम लफ्ज़ तो इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, लेकिन इस मतलब में वो हमें कसीरुल इस्तेमाल फ़हरिस्त से मिलेगा। जी, दूसरा, तावुज़ तस्मिया और सूरतुल फातिहा सीख कर हम कुरान मजीद के 31700 से ज़ायद अल्फाज सीख चुके हैं। अब अगला सिलसिला देखिए। अब अगर हम कुरान मजीद का कोई भी सफ़ा खोलेंगे, अब आप घर जाइए, बल्कि घर जाने की जहमत भी मैं आपको नहीं दूंगा, यहीं पर सफ़ात भी मौजूद हैं, अभी हम देख लेते हैं। तावुज़ तस्मिया और सूरह फातिहा सीख कर हम कुरान मजीद के 31700 से ज़ायद अल्फाज सीख चुके हैं। अब अगर हम कुरान मजीद का कोई भी सफ़ा खोलेंगे तो उसकी हर सतर में हमें कम अज़ कम एक लफ्ज़ ऐसा मिलेगा जो हम तावुज़ तस्मिया या सूरतुल फातिहा में सीख चुके होंगे। अब ये नमूने के तौर पे कुरान पाक का एक सफ़ा जो चौथे पारे से लिया गया है। अब इसकी सबसे पहले हम पहली सतर में देखें, वा, अला, अल्लाह, वा, ये आप सीख चुके हैं। तो इसमें बात क्या कही कि आप कुरान पाक का कोई भी सफ़ा खोल के सामने रख लें, उसकी कोई सतर देखें, आपको कम अज़ कम एक लफ्ज़ आता होगा, कम अज़ कम, ज़्यादा की हद नहीं है, 3, 4, 5, 6 हो सकते हैं।
اس کے بعد دیکھیے ابھی آپ نے کثیر الاستعمال فہرست یاد نہیں کی، ابھی صرف سورہ فاتحہ کی حد تک ہم رہے ہیں۔ اگر کثیر الاستعمال فہرست یاد کر لیں گے، اردو والی فہرست بھی دیکھ لیں گے جو آپ تک انشاءاللہ پہنچ جائے گی، اگر وہ پڑھ کر یاد کر کے قرآن پاک کو دیکھیں گے تو اگر ایک سطر میں 20 الفاظ ہوں گے تو آپ کو 16 17 18 تک آتے ہوں گے، 16 17 18 تک آپ کو آتے ہوں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو اب اس میں دیکھ لیا پہلی سطر میں، دوسری دیکھیے ترتیب کے ساتھ، میں بس بتاتا جاتا ہوں تاکہ جلدی سے صرف ایک صفحہ ہم دیکھ لیں گے جی۔ اس کے بعد دیکھیں گے جی وا باللہ، 2 آ گئے اس میں، اور صراط، تیسری سطر مستقیم، اللہ، وا لا، چوتھی سطر وا 2 دفعہ آ گیا، بی اللہ، اس کے بعد والی سطر وا لا، پھر واؤ، پھر نعمت اس سے ملتا جلتا آ گیا، پھر اللہ کا لفظ، پھر علا، اس کے بعد والی سطر بی آ گیا، سب سے پہلے بی آ گیا، بی نعمتی ہی، اور وا آ گیا، اور اس کے بعد والی علا آ گیا، من آ گیا، اور اس میں بھی دوبارہ منہا، من آ گیا، اور اس کے بعد جی کا یہ تو نہیں ہم نے پڑھا جی، اس کے بعد آ گیا جی اللہ، اور واؤ وا آ گیا، اس کے بعد اس سطر میں واؤ وا آ گیا، اور بالمعروف میں بی آ گیا، پھر واؤ آ گیا وا، اور اگلی سطر میں وا ہے اور ہم ہے، ہم اور ہم ایک ہی بات ہے، اور اس کے بعد پھر وا ہے اور لا ہے، اور اللہ زینا ہے، اور اس کے بعد دیکھیے واؤ آ گیا، من آ گیا، اس کے بعد ہم آ گیا، اور پھر واؤ ہے، اس کے بعد جو دیکھیں تو ہم آ گیا اور واؤ آ گیا اور یوم آ گیا، یوم بھی تو پڑھا ہے، یوم آ گیا، اور اس کے بعد والی سطر اللہ زینا آ گیا، ہم آ گیا جی، واؤ اس کا حصہ ہے، وجوہہم، وجہ کی جمع ہے، وہ ایک پورا لفظ ہے، اس کے بعد بی آ گیا اس سطر میں، اور وا آ گیا اور اللہ زینا آ گیا، آخری سے پہلی سطر میں اللہ کا لفظ آ گیا، اور اس کے علاوہ جی آخری سطر وا آ گیا، اللہ کا لفظ بھی موجود ہے، علا کا لفظ بھی موجود ہے، با کا لفظ بھی حرف بھی موجود ہے، اور اللہ کا لفظ بھی 2 دفعہ اس میں موجود ہے جی۔ تو یہ اس فہرست سے جائزہ ہمارا یہ مکمل ہوا، اس کو دیکھ کر اس صفحے کو کہ ہر سطر میں قرآن مجید فرقان حمید کے ہر صفحے کی ہر سطر میں اگر آپ سورۃ الفاتحہ کو اچھی طرح سیکھ لیں تو ایک لفظ آپ کو لازمی آتا ہوگا۔ سورۃ الفاتحہ جو ہے وہ قرآن مجید کا مفاہیم و مطالب کے طور پر بھی خلاصہ ہے اور الفاظ کے حوالے سے بھی خلاصہ ہے جی۔ یہ دوسرا صفحہ آ گیا، اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اور بالکل اب آخر میں جو قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھنے، پڑھنے اور اس کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کا جو سب سے بڑا مقصد ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ ہم اس پر عمل پیرا ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔